آج ہم ایک بہت ہی پیچیدہ عالمی مسئلے پر بات کرنے والے ہیں، آبنائے ہرمز کا بحران۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ملک آخر ایک ایسی آبنائے کو بند کیوں کرے گا جسے وہ خود ہی کھلوانے کے لیے اتنا زور لگا رہا تھا۔ آبنائے ہرمز میں جو صورتحال ہے نا، وہ ایک بہت بڑے تضاد کو سامنے لا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے امریکہ کا ایک ایسا فیصلہ، ایک ایسا غیر متوقع فیصلہ جو اس کے اپنے ہی پچھلے موقف سے بالکل الٹ ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں امریکی پالیسی میں اس 180 ڈگری کی تبدیلی کو دیکھنا ہوگا۔ پہلے امریکہ کا مطالبہ تھا کہ بھائی آبنائے ہرمز کو فوراً کھولو، اور اب امریکی بحریہ خود اس کی ناکہ بندی کر رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ ذرائع کے مطابق خود امریکی حکام بھی اس پر حیران ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ تو یہ جو پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی تیز اور خطرناک حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے آگے بڑھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو منصوبہ یہ تھا کہ پوری آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کر دی جائے، لیکن پھر فوراً ہی ایک مسئلہ سامنے آ گیا۔ وہ یہ کہ اس سے تو امریکہ کے اپنے ہی اتحادی جیسے کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کویت معاشی طور پر بالکل ہی مفلوج ہو جاتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک نیا منصوبہ بنایا گیا، ایک ایسی ناکہ بندی جو صرف ایران کی بندرگاہوں کو نشانہ بنائے گی۔ اب یہ منصوبہ پہلے سے زیادہ محدود تو ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ کہیں زیادہ خطرناک بھی ہے۔ اور خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نئی حکمت عملی دنیا کی سب سے جدید بحریہ کو، یعنی امریکی نیوی کو سیدھا ایران کے نشانے پر لے آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکی جنگی جہاز ایرانی ساحل کے بالکل قریب جا کر کام کر رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا رسک ہے۔ اب ذرا ان خطرات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور ڈرون حملوں کا خطرہ ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایرانی سمندری بارودی سرنگوں کی وجہ سے امریکی جہاز وہیں پھنس کر رہ جائیں۔ اور ایک بہت ہی سنگین خطرہ یہ بھی ہے کہ یہ جہاز ایران کے بوشہر نیوکلیئر پلانٹ کے بہت قریب ہیں، یعنی اگر اس پلانٹ کو کوئی نقصان پہنچا تو تابکاری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اور یاد رہے کہ USS ابراہیم لنکن اور جیرالڈ فورڈ پر جو پچھلے حملے ہوئے تھے نا، وہ اس سے کہیں زیادہ فاصلے سے کیے گئے تھے۔ تو یہ صورتحال واقعی بہت نازک ہے۔ اچھا، امریکہ نے یہ قدم تو اٹھا لیا، لیکن ظاہر ہے دنیا خاموش تو نہیں بیٹھی۔ اس یک طرفہ اقدام پر جو بین الاقوامی رد عمل آیا وہ بہت تیز تھا اور تقریباً پوری دنیا کی طرف سے منفی تھا۔ تو آخر دنیا اتنی پریشان کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نمبر ہے، 20%۔ جی ہاں، دنیا کی کل تیل کی سپلائی کا 20% یعنی 5واں حصہ اسی آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اب جب یہ راستہ خطرے میں ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ اور اس معاملے میں چین کا رد عمل بہت دلچسپ ہے۔ چین، جو عام طور پر ایسے معاملات میں براہ راست کچھ کہنے سے گریز کرتا ہے، اس بار اس نے بہت ہی واضح اور سخت بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس اقدام کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، ہمارے ایران اور دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں، اس آبنائے کو بند کرنا چین کی تیل کی سپلائی روکنے کے برابر ہے، اور ہم یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ صرف چین ہی نہیں، امریکہ کے اپنے قریبی اتحادی بھی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ برطانیہ اور فرانس نے تو اس ناکہ بندی کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے، اور وہ ایک بین الاقوامی ہنگامی کانفرنس بھی بلا رہے ہیں۔ یعنی وہ صرف مخالفت ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے خلاف باقاعدہ ایک سفارتی محاذ بنا رہے ہیں۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے تو بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ پر جتنا مرضی دباؤ ڈالا جائے، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم آبنائے ہرمز کی بندش کی حمایت نہیں کر سکتے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت ہی سیدھا اور واضح پیغام تھا، جس میں کسی بھی قسم کی فوجی شراکت سے صاف انکار کر دیا گیا۔ اور یہ مخالفت یہی نہیں رکتی، روس تو کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کا افزودہ یورینیم اپنی تحویل میں لینے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ اور جاپان نے بھی اس ناکہ بندی کی مخالفت کی ہے اور ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخالفت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ سارا عالمی دباؤ ہے، لیکن دوسری طرف ایران کا اپنا جوابی کھیل بھی ہے، اور ایران نے صورتحال کا جواب گھبراہٹ سے نہیں بلکہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی دوہری حکمت عملی سے دیا ہے۔ یہ حکمت عملی بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو ایران کا سخت موقف ہے، یعنی سیدھی فوجی دھمکیاں کہ اگر ہماری بندرگاہیں بند ہوئیں تو خلیج میں کسی کا جہاز محفوظ نہیں رہے گا، اور دوسری طرف ہے ایران کی نرم طاقت۔ وہ سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک کے ساتھ سفارتی راستے کھول رہا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ لڑائی صرف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے، باقی خطے سے نہیں۔ یعنی ایک ہی وقت میں دھمکی بھی اور ڈپلومیسی بھی۔ اور ایران کی طرف سے یہ وارننگ بہت ہی واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا گھر جلے گا تو محلے کے دوسرے گھر بھی آگ پکڑیں گے۔
अगर ईरानी बंदरगाहें बंद हुईं तो खलीज की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। इससे साफ जाहिर है कि ईरान अपनी जहाजरानी पर किसी भी हमले को सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन पर हमला समझेगा। तो इस सारे जियोपॉलिटिकल शतरंज का फौरी नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि आलमी मईशत का पहिया एक तरह से जाम होकर रह गया है। आलमी तिजारत की एक सबसे अहम शाहराह एकदम मुंजमद हो गई है। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि दुनिया की 90% से ज़्यादा तिजारत समंदरी रास्तों से होती है। अब जब एक अहम रास्ता बंद है तो इसका नतीजा ये है कि दुनिया भर की बंदरगाहों पर हज़ारों जहाज बस खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। ये तस्वीर उस बहरान की संगीनी को वाज़े करती है। तो अब सूरत हाल ये है कि फ़ौजी असासे ख़तरे में हैं, बड़ी बड़ी आलमी ताकतें मुखालिफत में खड़ी हैं और तिजारती रास्ते तकरीबन मुंजमद हैं। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? ये एक बहुत ही कशीदा और गैर हल शुदा तातुल है और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है कि ताकत का ये नाजुक तवाज़ुन आखिर किस करवट बैठेगा।